نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی عظمت، محمد کا رتبہ، محمد کی عظمت، محمد کا رتبہ، کوئی اس کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ خدا کو رسول خدا جانتے ہیں، رسول خدا کو خدا جانتا ہے، خدا کو رسول خدا جانتے ہیں، رسول خدا کو خدا جانتا ہے۔ ناظرین دیکھیے آپ، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب شاعر شعر کہتا ہے تو کس کس انداز سے کہتا ہے؟ ایک شاعر نے کہا کہ ساری تعریفیں اگر 100 ہیں خدا کے واسطے، ساری تعریفیں اگر 100 ہیں خدا کے واسطے، ایک کم 100 ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے، ایک کم 100 ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ مجھے اپنے بھی 4 مصرے اس وقت ناظرین یاد آ رہے ہیں، اجازت دیں تو وہ بھی میں پیش کرتا چلوں۔ وہ میں نے کچھ اپنے خود سے مخاطب ہو کر یہ 4 مصرے کہے تھے، لیکن یہ جہاں تک بھی پہنچ جائیں میری خوش نصیبی۔ یہ 4 مصرے سماعت فرما لیجیے۔ عرض کیا ہے کہ تکبر میں نہ آ جانا کبھی بھی، تکبر میں نہ آ جانا کبھی بھی، محبت سے یہ دل آباد رکھنا، تکبر میں نہ آ جانا کبھی بھی، محبت سے یہ دل آباد رکھنا، محبت سے یہ دل آباد رکھنا، اور جھڑک کر بات نہ کرنا کسی سے، جھڑک کر بات نہ کرنا کسی سے، یہ فرمان نبی ہے یاد رکھنا، یہ فرمان نبی ہے یاد رکھنا۔ کیونکہ فرمان نبی یہی ہے کہ ہمیں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس دنیا کو جیتنا ہے۔ ہم اس طرح سے اس دنیا میں رہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہم اس طرح سے زندگی گزاریں کہ لوگ ہم سے ملنا چاہیں، ہم سے گفتگو کرنا چاہیں، ہمارا کردار ایسا ہو، ہمارا اخلاق ایسا ہو، اور ہم سیرت نبی کے آئینے میں اپنے کردار کو سنوارنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ اس لیے یہ جلسے، اس لیے یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جس میں سیرت بیان کی جاتی ہے۔ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا کس طرح خیال رکھیں، ہم جہاں جس سماج میں رہ رہے ہیں اس میں کس طرح سے رہیں، اس طرح سے رہیں کہ لوگ آپس میں مل جل کے رہیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ہم اب جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کو اس ذکر سے ہم سنوار سکتے ہیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ذکر سے ہم اس ملک کو سنوار سکتے ہیں، اس ذکر سے پورے دنیا کو سنوارا جا سکتا ہے۔ یہ ذکر اس لیے جاری ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر پاتے۔ ناظرین معاف کیجیے گا، یہی وجہ ہے کہ ہم ایسے حالات سے ہمارا گزرنا ہوتا ہے کہ جو واقعی پروردگار کو شاید پسند نہ ہو۔ تو ہم چاہیں گے کہ ذکر کے آئینے میں خود کو سنواریں، اور یہ ذکر کا سلسلہ جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ تو آئیے ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیا تھا کہ 17 ربیع اول یعنی یوم ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ولادت اس دن تو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ہے، تو وہ اتنی اہم تاریخ ہے۔ اسی حوالے سے پوری دنیا میں میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جشن ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ جشن صادقین کے حساب سے کی مناسبت سے پوری دنیا میں محفلیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی حوالے سے باب العلم میں جو جشن ہوا تھا، جس کا ہم نے کچھ حصہ آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں دکھایا بھی تھا، ہم چاہتے ہیں ناظرین، ہم نے اس میں جو شعراء نے نعتیں پڑھیں وہ آپ سے شیئر کی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں نظم اور نثر دونوں کا سلسلہ برابر چل رہا تھا۔ اس میں بڑی ایک اہم ترین شخصیات بھی تھیں جنہوں نے اپنی تقریر کے ذریعے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس میں عالمی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت، نامور اسلامک اسکالر
محترم مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی خصوصی خطبہ ان کا تھا۔ ناظرین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خطبہ بھی ہمارے ناظرین ضرور سماعت فرمائیں۔ تو آئیے اس محفل کا وہ حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس میں مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب نے خصوصی طور سے یوم ولادت و سعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے خطبہ دیا تھا۔ تو وہ خطبہ سماعت فرمائیے مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، وقال عز وجل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، آج کی یہ شب کہ جب افق ہدایت پر شمس رسالت اور قمر امامت کی انوار کی آمد کی شب ہے، لہذا آپ تمام حضرات کی خدمت میں، تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے وقت کے امام کی خدمت میں ان کے اجداد کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کریں ایک مرتبہ بلند صلوات کے ساتھ۔ میں نے 2 آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ پہلا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اگر اکثریت کو یہ پتہ ہوتا کہ پیغمبر اکرم کی شخصیت کیا ہے، پیغمبر کی ذات کیا ہے، پیغمبر کا پیغام کیا ہے، تو پیغمبر اکرم کے تعلق سے یہ گستاخیاں نہ ہو رہی ہوتی جو آج ہو رہی ہیں۔ لہذا قرآن نے خود واضح کر دیا اس بات کو کہ اکثریت جانتی نہیں ہے۔ پھر دوسری آیہ کریمہ میں بیان کیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ وقت کم ہو گیا ہے لہذا بہت تیزی سے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ عالمین کے لیے رحمت، جہاں جہاں تک آپ عالمین کو تصور کر سکتے ہیں، عالم دنیا کے لیے رحمت، عالم قبر کے لیے رحمت، عالم برزخ کے لیے رحمت، عالم آخرت کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، ملائکہ کے لیے رحمت، تمام مخلوقات کے لیے رحمت۔ اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، بس بہت تیزی سے میں گزروں گا، کہ رحمت کا مطلب کیا ہے، کسی کے لیے رحمت ہونا کیا ہے؟ اور آج کے اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، پیغمبر اکرم کی شخصیت ہمارے لیے رحمت کیسے ہے؟ دیکھیے، رحمت ہونا یہ ہے کہ جس انسان کی جب جو ضرورت ہو اس کو پورا کر دیا جائے۔ اگر کسی کی شخصیت میں اس کو پورا کرنے کے تمام اسباب موجود ہیں تو وہ شخصیت رحمت ہوگی۔ ایک بھوکے کے سامنے آپ جواہرات کا ڈھیر ڈال کے یہ کہیں کہ لیجئے قبول کر لیجئے، وہ کہے گا کہ بھائی نہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے روٹیوں کا فراہم کر دینا رحمت ہے، جواہرات کا اس کو دے دینا رحمت نہیں ہے۔ ایک پیاسے کے سامنے آپ قیمتی لباس رکھ کے کہیں کہ لیجئے اس کو زیب تن کیجئے، وہ کہے گا بھائی اس لباس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 2 گھونٹ پانی کی ضرورت ہے۔
تو پیاسے کو پانی دے دینا یہ اس کے لیے رحمت کا تقاضا ہے۔ اسی انداز میں دیکھتے چلے جائیں، بے لباس کو لباس دے دیں جبکہ اسے ضرورت کسی اور چیز کی ہو۔ تو اصل میں رحمت ہونا یہ ہے کہ جب جہاں جس وقت جسے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کر دی جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ انسان کی ازلی ضروریات ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، لیکن اس دور میں اگر آپ تلاش کریں، غور و فکر کریں تو بس آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک عادلانہ نظام کی، ایک ایسا نظام جہاں عدل و انصاف ہو، امن و امان ہو، ہر ایک کو اس کا حق مل جائے۔ تو عادلانہ نظام کی جب ضرورت ہے تو اس کا مطلب کہ باقی ضروریات بعد میں ہیں، یہ ضرورت سب سے مقدم ہے۔ جب یہ مقدم ہے تو تلاش کرنا پڑے گا کہ پیغمبر اکرم کی شخصیت میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کون سے اسباب موجود ہیں۔ بس جلدی سے یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور اجازت لے لوں۔ دیکھیے انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اگر اس پہ غور کریں بات بہت دور چلی جائے گی، لیکن بہرحال کبھی ہم غاروں میں زندگی گزارتے تھے۔ جب انسان غار میں زندگی گزارتا تھا تو اس کی آزادی بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ جہاں چاہے جائے، جیسے چاہے زندگی بسر کرے۔ پھر غار کی زندگی سے آگے بڑھا تو قبیلے کی زندگی میں آیا۔ اب قبیلے کی زندگی شروع ہوئی تو اس کی آزادی کچھ محدود ہوئی، اس لیے کہ قبیلے کے کچھ رسوم و رواج ہیں، کچھ قوانین ہیں، بہرحال ان کا احترام کرنا ہے۔ پھر ایک قبیلے کے بعد قبیلے بڑھے اور کئی قبیلوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تو اب اس کی زندگی اور زیادہ محدود ہوئی، اس کی آزادی اور زیادہ کم ہوئی، اس لیے کہ اپنے قبیلے کے رسوم و رواج کا بھی خیال کرنا ہے اور دوسرے قبائل کے قوانین کا بھی احترام کرنا ہے۔ تو جیسے جیسے دنیا پھیلتی گئی آزادی کم ہوتی گئی اور انسان کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں۔ بس اتنی تمہید کے بعد آپ کو متوجہ کروں، اگر اس ساری چیز کو ہم پیغمبر اکرم کی سیرت میں دیکھیں تو مکہ ایک قبیلے کا شہر ہے، ایک قبیلہ قریش ہے جو مکے پہ حکومت کرتا ہے، جس کا مکے پہ بالادستی ہے۔ کوئی باہر سے آئے گا تو اسے اس قبیلے کی اجازت لینی پڑے گی یہاں پر قیام کرنے کے لیے۔ مکے کی زندگی کے اندر قوانین ہیں، باتیں ہیں، مگر بہرحال قبیلے بنی نذیر، بنی قریظ اور بنی قینقاع، لہذا 5 قبیلوں کا شہر ہے مدینہ۔ مکے کی زندگی کے اندر اچھا یہ ایک بات اور عرض کر دوں، یہ بات ہو گئی اتنی، اب وقت محدود ہے اس لیے چھوڑنا پڑ رہا ہے باتوں کو۔ دوسری طرف دیکھیں تو 2 سپر پاورز ہیں جو اس وقت سامنے ہیں، ایک ایران اور عراق مل کے پرشین امپائر بناتی ہے، اور دوسرے پورا یورپ پھیلا ہوا ہے، روم، ترکی اور جتنا بھی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، شام، یہ سب مل کر رومن امپائر بناتے ہیں۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر یہ اس وقت کی بڑی طاقتیں ہیں۔ مدینہ 5 قبیلوں کا شہر ہے، مکہ ایک قبیلے کا شہر ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بڑی طاقتیں ہیں تو بڑی طاقتوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بڑی طاقتیں چاہتی یہ ہیں کہ ہمارا سرمایہ دارانہ نظام چلتا رہے، مزدوری کوئی کرے فائدہ ہمیں ہو، کہیں پر بھی کسی طرح کا کوئی نفع ہو سب سے پہلے ہمیں حاصل ہو۔ لہذا یہ طاقتیں جو اس وقت موجود ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو ویمپائرز ہیں، خون پینے والی لومڑیاں کہ جو انسانوں کے خون کو چوس رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ان کے ہم نوا، ان کے ہم خیال ہیں، وہ مدینے اور مکے کے اندر بھی لوگوں کے اوپر مظالم کر رہے ہیں۔ اس ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو اس تاریک ماحول میں بھیجا۔ اب ذرا سا یہاں سے دیکھیں، پیغمبر اکرم تشریف لائے، جب کسی شخصیت کی سیرت پر بات ہوتی ہے تو 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کہ اس نے اپنے بزرگوں سے کیا لیا، اپنے بعد والوں کے لیے کیا چھوڑا۔ دوسری چیز اس نے اپنے معاشرے سے کیا لیا، اپنے
اپنے معاشرے کو کیا دیا، بزرگوں سے کیا لیا اور آنے والوں کے لیے کیا چھوڑا، اس پر ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کروں کیا لیا بزرگوں سے، جس کے بزرگوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ جیسی شخصیات ہوں، عبد مناف جیسی عظیم شخصیت جو کلید بردار حرم ہے، جناب ہاشم جیسی شخصیت جن کی سخاوت مشہور ہے، جناب عبد المطلب، جناب عبداللہ، جناب ابو طالب، یہ ہیں بزرگ۔ ان سے کیا کچھ لیا؟ وہ ساری انسانی صفات جو اس وقت مفقود ہو گئی تھیں، اگر کہیں موجود تھیں تو انہی شخصیات میں موجود تھیں۔ چھوڑا کیا بعد والوں کے لیے؟ اپنی نسل کو کس طرح چھوڑا؟ تو جس نے اپنی ایسی پاکیزہ نسل چھوڑی ہو کہ جسے قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہو، اب اس کے لیے یہ غور کرنا اور یہ بات کرنا کہ چھوڑا کیا، پایا کیا، چھوڑا کیا، یہ ہوئی ایک بات۔ اب معاشرے سے کیا لیا اور معاشرے کو کیا دیا؟ معاشرہ کیسا ہے؟ معاشرہ ایسا کہ جہاں اخلاقی طور پر اتنی پستی ہے کہ شرک ہے، جوا ہے، ہر طرف قتل و غارت ہے، تلوار کی بات کی جا رہی ہے، قاتل کی آرتی اتاری جا رہی ہے، ظلم و جور کی ہوائیں ہیں جو چل رہی ہیں، اور اخلاقی طور پر یہ پستی۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو عالم کیا ہے، انسانوں کے ساتھ کیا برتا ہوا ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ معاشرہ۔ اس معاشرے کو پیغمبر نے کیا دیا؟ بس اتنا عرض کر دیتا ہوں، وقت نہیں چونکہ اب چھوڑ کر، کہ 23 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں پیغمبر نے اس معاشرے کو جو ظلم و جور سے بھرا ہوا تھا، عدل و انصاف کا ایسا سبق پڑھایا، فرض شناسی کا ایسا درس دیا کہ جو دوسروں کے حق کو غصب کرنا قابل فخر سمجھتے تھے، انہیں خطاب کر کے کہا یہ مہاجرین اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں، تم میرے ماننے والے ہو، لہذا اپنی پراپرٹی میں سے آدھا انہیں دے دو۔ ایک حکم پیغمبر کا ہونا تھا کہ تمام انصار نے اپنی آدھی پراپرٹی اپنے مہاجرین کو دے دی۔ یہ کون سا جذبہ تھا جو دل کے اندر پیدا کر دیا؟ ایسا جذبہ کہ ایک امیر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس آ کے غریب بیٹھ جاتا ہے، یہ دانستہ طور پہ نہیں بلکہ غیر شعوری طور پہ اپنے لباس کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر کی جب نگاہ پڑتی ہے، کہتے ہیں کیا یہ غریب جو تیرے پاس آ کے بیٹھ گیا، اس کی غربت تیرے لباس میں لگ جاتی؟ کیا اس کی غربت تیری طرف منتقل ہو جاتی؟ کیوں تو نے اپنے لباس کو سمیٹا؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا یا رسول اللہ میں نے عمدن ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ چیز چونکہ مسلسل میری رگ و ریشے کے اندر شامل ہے، لہذا غیر دانستہ طور پہ ایسا ہو گیا، مگر اب میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت اپنے اس بھائی کو دے دوں۔ پیغمبر نے کہا کیا تو اس بات پہ آمادہ ہے کہ اس کی آدھی دولت لے لے؟ اب دیکھیے کہاں پیغمبر نے شعور کو پہنچا دیا کہ اس غریب صحابی نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دولت کے ساتھ غرور و تکبر بھی میرے اندر منتقل ہو جائے۔ ایسے بے شعور معاشرے کو، ایسے ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو، ایسے خون چوسنے والوں کو، ان کے درمیان ایسے کردار پیدا کر دیے پیغمبر اکرم نے۔ اور 23 سال کی اس حیات طیبہ میں پیغمبر نے کیسی قربانیاں ہیں جو ان کرداروں کو دنیا میں لانے کے لیے کی ہیں، دی ہیں قربانیاں۔ ان قربانیوں کے لیے بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ ذرا تصور کریں، ایک شخص صبح اپنے گھر سے نکلتا ہو اور اسے اپنے گھر کا دروازہ کھولنے کے بعد ایک قدم بھی آگے بڑھانا ممکن نہ ہو جب تک خاردار درخت جو اس کے دروازے پر لا کر اس کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، وہ شاخیں جو درختوں کی کاٹ دی گئی ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے ہٹا نہ لے اپنے راستے سے۔ اچھا یہ پہلا قدم ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ ہر دن کا یہ دستور ہے کہ ابو لہب کی زوجہ ام جمیل جنگل جاتی ہے، خاردار جھاڑیوں کو کاٹتی ہے اور پیغمبر کے راستے کو بند کر دیتی ہے۔ ہر دن پیغمبر اکرم کی انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں، ہاتھ لہو لہان ہو جاتے ہیں اپنے راستے کو صاف کرتے ہوئے۔ اس کے بعد باہر قدم نکالتے ہیں تو اب خار
पूरे रास्ते के अंदर खार बिछे हुए हैं, इसी खारदार राह से गुजरना है, अपने पैरों को जख्मी करना है। अब शाहराह के ऊपर आ गए तो बच्चे हैं जो हाथों में पत्थर लिए हुए पैगंबर अकरम का निशाना लगा रहे हैं। यहाँ से आगे गुजर गए, मैंने मुख्तसर किया बात को, तो अब खाने काबा में पैगंबर महवे इबादत हैं और अबू जहल कहता है मेरे महल्ले में ऊँट ज़ुबह हुआ है कोई तुम में से जो इस वक्त मेरे दिल को खुश कर दे, जाए उस ऊँट की ओझड़ी को लाए और ला के यतीम अब्दुल्ला के पुश्त के ऊपर रख दे। पैगंबर सजदे में हैं, ये कोई बकरी या भेड़ की ओझड़ी नहीं है, ऊँट की ओझड़ी ला के पैगंबर की पुश्त अक़दस पर रख दी जाती है और चेहरे अनवर के ऊपर खून और गोबर मल दिया जाता है। इसी तरह पैगंबर घर तशरीफ लाते हैं, बेटी बाप के लिबास को साफ भी करती जाती है और रोती भी जाती है और हाथ उठा कर दुआ भी करती जाती है, ए माबूद मेरे बाबा के लिए मंजिलों को आसान कर दे, इन लोगों के दिलों में हिदायत डाल दे। इतने मुश्किल मरहले, और फिर यहाँ मक्के के बाद मदनी ज़िंदगी में अगर आप देखें कितनी अज़ियतें, कितनी मुसीबतें पैगंबर ने उठाई, जिसे हर साल 8 जंगों का मुकाबला हो, जिसे खुद पत्थर ढो के मस्जिद बनानी पड़ रही हो अपने असहाब के साथ, जिसे हर लम्हा लोगों को ये बताना पड़ रहा हो कि देखो अल्लाह का ये हुक्म है, इसके अंदर मेरा कोई मर्जी नहीं है बल्कि अल्लाह का हुक्म है, इसलिए कि मैं अपनी मर्जी से कलाम भी नहीं करता, जिसे अपनों से, गैरों से, बाहर वालों से, अंदर वालों से, सबसे मुकाबला करना पड़ रहा हो, मगर उसके बावजूद उसने ऐसा मुआशरा बना दिया कि जहां अदल व इंसाफ ऐसा कायम हुआ कि खुतबा हज्जतुल विदा में पैगंबर कहते नजर आए, ला फज़ला ले अरबिया अला अजमिया वला ले अस्वदा अलल अहमरा। देखो न गोरे को काले के ऊपर कोई फजीलत है, न अमीर को गरीब के ऊपर कोई फजीलत है। कुल्लुकुम बनी आदम, तुम सब आदम की औलाद हो और तुम सब का एक दूसरे के ऊपर हक है। फजीलत रंग की बुनियाद पर नहीं, नस्ल की बुनियाद पर नहीं, फजीलत है तो बस और बस तक़वे की बुनियाद पर है। तो ये मुआशरा है जो पैगंबर ने कायम कर दिया, और रहमतुल लिल आलमीन होने का तकाजा आज अगर देखें तो आज दुनिया के अंदर फिर वही प्यास है, फिर वही तशनगी है, फिर वही बेचैनी है, फिर वैसे ही इस्तराब है, फिर हर तरफ वो वैम्पायर्स मौजूद हैं जो खून चूस कर अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, पूरी इंसानियत का लहू निकालना चाहते हैं। लिहाजा ये सारे हालात खुद बता रहे हैं कि जैसे उस दौर में हालात को बदलने के लिए कोई मोहम्मद आया था, आज फिर हालात को बदलने के लिए किसी मोहम्मद की जरूरत है। और इसीलिए पैगंबर की शख्सियत आज भी रहमतुल लिल आलमीन है कि कल भी दुनिया को इस घराने के बगैर निजात नहीं मिली, आज भी अगर निजात मिलेगी, ये जुल्म जोर खत्म होगा, अदल व इंसाफ आएगा तो इसी घराने से आएगा। लिहाजा फरमाते हुए नजर आते हैं, बस खत्म हो गई तकरीर, इससे ज्यादा का मौका नहीं, बस एक जुमला और एक पैगाम और 2-3 जुमलों में मुकम्मल कर दूं। इसीलिए पैगंबर मुतवज्जे कर रहे हैं कि देखो अहले मदीना जब मदीने तक इस्लाम पहुंचा तो अब मदीने वाले पैगंबर से इसरार कर रहे थे कि मदीने में तशरीफ लाइए, आप मक्का छोड़ दीजिए, मदीने आ जाइए, इसलिए कि मदीने के हालात को बदलने की ज़रूरत है। पैगंबर उनसे कहते थे कि आप मदीना आ जाइए। नबी ने अपने सहाबी जनाब मुसअब इब्न उमैर, 19 साल का सिन, टीन एजर उस वक्त का, उसको पैगंबर ने भेजा कि तुम जाके मदीने में तालीम को आम करो, तुम जाके मदीने में इन्हें कुरान समझाओ। 19 साल का सहाबी जिसका आलम यह था कि वो जिस राह से गुजर जाते थे वहाँ इतनी खुशबू होती थी कि लोग पहचान लेते थे कि इस शहर का सबसे बड़ा अमीर ज़ादा मुसअब इब्न उमैर यहाँ से गुजरा है। लेकिन पैगंबर की राह पर चलते हुए यही मुसअब इब्न उमैर है कि मैदान उहद में इसका लाशा पड़ा हुआ है और एक चादर नहीं है कि जिससे इसके जिस्म को ढक दिया जाए, और पैगंबर की आंखों से आंसू जारी हैं कि देखो ये वही शख्स है कि जिसको कल लोग खुशबू से पहचान लिया करते थे, आज राह इस्लाम में इसने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। यानी पैगंबर बता रहे हैं। तो अहले मदीना क्या कह रहे थे कि आप तशरीफ लाइए। पैगंबर उमैर को भेज कर कह रहे थे, इब्ने उमैर को, कि तुम अपने आप को बदल लो ताकि मैं आ सकूं।
بس میرا بات مکمل ہو گئی. نبی کہہ رہے تھے تم خود کو بدلو تاکہ میں آ جاؤں. اہل مدینہ کہہ رہے تھے آپ آ جائیے تاکہ ہمیں بدل سکے. بھئی یہی کل کا محمد کہہ رہا تھا, یہی آج کا محمد کہہ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں مولا آپ آ جائیے تاکہ ہمیں بدل لیں. مولا کہہ رہے ہیں پہلے تم بدل جاؤ تاکہ میں آ سکوں. لہذا ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. رحمت للعالمین کی رحمت کا فیض آج بھی جاری ہے. اس فیض کو لینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے. لہذا پیغمبر کا پیغام فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے 6 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں جس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. 2 قطرے, 2 گھونٹ, 2 قدم. کون سے 2 قطرے؟ کا ایک شہید کے جسم سے گرنے والا خون کا قطرہ, دوسرے گنہگار کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو کا قطرہ. 2 گھونٹ کا ایک غصے کا گھونٹ, ایک صبر کا گھونٹ, اور 2 قدم. کون سے 2 قدم؟ آذان کی آواز پر مصلی اور مسجد کی طرف اٹھنے والا قدم, اور اپنے روٹھے ہوئے عزیز کو منانے کے لیے بڑھنے والا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو سکیں. اور آج جتنی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں ان کا عملی طور پر ہم اپنے کردار سے, اپنی سیرت سے اور اپنے اخلاق سے جواب پیش کر سکیں. اور دعا یہ بھی ہے آخر میں کہ آپ کو معلوم ہے کس طرح کے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ انسانیت سے اس وبا کو دور فرمائے اور تمام بیماروں کو جہاں جہاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. بالخصوص جناب عابد عباس صاحب کو اللہ بحق معصومین شفائے کاملہ عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ناظرین یہ تھے مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے. ناظرین اسی جشن میں خصوصی طور سے اجتماعی دعاؤں کا بھی اعلان کیا گیا تھا اور دعائیں کرائی گئیں, کیونکہ یہ ذکر ایسا ہے کہ سرکار دو عالم کے ذکر کرتے وقت ہم جب پروردگار سے اس کے حبیب کے صدقے میں دعا کریں گے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ دعا ضرور پوری ہوگی. تو اس حوالے سے خصوصی طور سے مولانا محمد طہا شاعری صاحب جن کا تعلق کارگل سے ہے, انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں دعائیں کرائیں اور اس میں جو ناظرین اس میں موجود تھے اس جلسے میں, اس جشن میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ اس دعاؤں میں, اجتماعی دعاؤں میں نہ صرف وہ شریک ہوئے بلکہ اس پروگرام میں, جیسا کہ آپ تک یہ پروگرام ہم پہنچا رہے ہیں, تو آپ سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ اس دعاؤں میں آپ بھی شریک ہو جائیے. تو یہ سماعت فرمائیں یہ دعائیہ کلمات اور دعا مولانا محمد طہا شاعری صاحب سے. خوشی کے ایام ہے, رحمتوں کی شب ہے. آپ سب کی خدمت میں بالخصوص مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد, دیکھیے توسل کرنا ہے اس ذات گرامی کا جس کی توسل کم نہ سمجھیے. یہ وہ ذات ہے جب دعا کرتے ہیں تو وہ خود اپنے آپ کے لیے توسل کرتے ہیں. یہ فقر حدیث آپ سنیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرنا ازل سے ابد تک ہے, یعنی جناب آدم سے آپ کی بارگاہ میں متوسل ہوا ہے, آپ کو توسل قرار دیا ہے تاکہ یہاں تک جتنے بھی اولیاء اوصیاء آئے ہیں سب نے آپ نے متوسل ہوا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارگاہ خدا میں دعا فرماتے تھے خود کو توسل قرار دیتے تھے. یہ حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انس بن مالک یہ روایت فرماتے ہیں
کہ ایک دن فاطمہ بنت اسد جب فوت ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قبر کھودا اور اس میں جا کے اللہ کے بارگاہ میں اس طرح دعا فرمایا: اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، اللہ میرا ماں فاطمہ بنت اسد کو وسع علیہا مدخلہا، اس کی جاگاہ کو وسعت بخش دے، بحق نبیت، اپنے نبی کے واسطے، خود نبی ہے، اپنے نبی کے واسطے، وانبیاء الذین من قبل، اور میرے پہلے سے جو انبیاء موجود ہیں۔ تو یہ توسل آپ کم نہ سمجھے گا، یہ توسل بہت عظیم توسل ہے، خود رحمت للعالمین کو توسل ہونا ہے۔ لذا میں گزارش کرتا ہوں اپنے دلوں کو حقیقتاً، یہ میرے بھائی نے ایک شعر پڑھ لیا، جناب فاطمہ زہرا کی جو ذکر آ گئی، جو کربلا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ کو تشبیہ کیا، آپ اس مدینہ کو اپنے دل میں رکھیے، اس مدینہ کو اپنے تصور میں رکھیے کہ آج شب میلاد ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، جشن برپا ہے، مدینہ میں بھی آمد و رفت ہے، بقیع میں بھی آمد و رفت ہے، لیکن ظاہری طور پر کوئی جشن منانے والا وہاں موجود نہیں ہے۔ ہم ہی ہیں جو نیابت کر کے یہاں سے ان کے جشن منانا ہے۔ خاصاً جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی سنے کہ ان کی آگاہ میں جا کے کوئی جشن وغیرہ بنا دے، اس کی ذکر اونچا کر لے، تو معلوم ہے جو لوگ مدینہ میں گئے ان کو پتہ ہے کیا ہو جاتا ہے۔ اب جب امام صادق علیہ السلام کے ذکر آئے، آپ کو اپنے دل میں رجوع کر لے، بقیع ہے، بقیع پر نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی مقبرہ ہے۔ یا رسول عربی، یا رحمت للعالمین، ہم آج آپ کی ولادت کی خوشی میں، کیونکہ آپ کی ولادت سے پورے کائنات کو خوشی ملی، اس خوشی میں آئے خوشی منانے کے لیے، لیکن ایسی حالت میں آئے ہیں کہ آپ کے امتی بن کے آئے تو ہیں، لیکن شرمندگی کے ساتھ آئے ہیں، گناہ گار ہیں۔ آپ نے اتنے زحمتیں اٹھائے کہ آپ کی جو امتی ہے وہ پاک ہو جائے، منزہ ہو جائے، صاف دل بن جائے، لیکن اے رسول خدا تیرے محفل میں حاضر ہوا ہوں روسیائی کے ساتھ، اتنا ذکر کر لیں اپنے حبیب سے نا۔ جب واسطہ دینا ہے تو اس کا حقیقت میں واسطہ دے دیجئے، کیونکہ ہم ہی نہیں ہیں واسطہ دینا، سب نے واسطہ دیا ہے، انبیاء نے واسطہ دیا، اولیاء نے واسطہ دیا، ائمہ معصومین نے واسطہ دیا ہے۔ تو خاصاً میں اپنے ناظرین جو دور سے دیکھ رہے ہیں ان سب سے بھی گزارش ہے، جو بھی حاجت، جو بھی منتیں ہیں، خاصاً اس دور میں جو وبائی امراض کی شکل میں ہم سب کو گرفت میں لے چکے ہیں، ان سب کے لیے، جو بیمار رہتے ہیں گھر میں، جو ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، طرح طرح کی یہ پریشانیاں صرف اگر ہم رسول خدا سے قریب ہو جائے تو خود بخود حل ہو جائے گی۔ یعنی اطمینان رکھیے کہ اگر حقیقت میں ہم وصل ہو جائیں، کنیکٹ ہو جائیں، تو انشاءاللہ ضرور سب پریشانیاں حل ہو جائیں گے۔ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اتنا تو آپ سب ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اے رسول خدا، اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، یا امام الرحمت، اے امام رحمت، یا سیدنا
و مولانا، اے ہمارے سید و مولا، انا توجہنا، ہم آپ کے بارگاہ میں متوجہ ہوا، واستشفعنا، کس چیز کی طلب کرنے کے لیے؟ ہاتھ کیوں پھیلایا ہے؟ شفاعت چاہیے نا، شفیع المذنبین وہی ہے۔ جو کوئی شخص، جو کوئی بندے یہاں پر موجود ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، ان کو اگر شفاعت چاہیے تو یہ لینا۔ واستشفعنا وتوسلنا، رحمت للعالمین کو واسطہ دینا، واستوسلنا بک الی اللہ، اے حبیب خدا اللہ کے بارگاہ میں تجھ جیسا اور حبیب کوئی نہیں، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، سب حاجت مند لوگ سب مل کے انشاءاللہ، یا وجیہا عند اللہ، ماشاءاللہ سب مل کے حاجت لے کے آئے ہو، اشفاع لنا، گرفتار ہیں، بیمار ہیں، سب کو یاد کر کے انشاءاللہ، یا وجیہا عند اشفع لنا عند اللہ، ایک مرتبہ پھر سے انشاءاللہ یہ سارے وبائی بیماریاں ختم ہو جائے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا، تابش حرف سے ماورا آپ ہے، میرے آقا رضا اے خدا آپ ہے، اہل طائف ہے پتھر اٹھائے ہوئے، ہاتھ اٹھائے سراپا دعا آپ ہے، کوئی کیا کر سکے نعت کا حق ادا، نعت سے حمد کا سلسلہ آپ ہے۔ اب یہاں پر ہم اپنا ذکر کرنا ہے، میں ہوں آسی مگر، جو کوئی اپنا آپ کو آسی سمجھتے ہیں، گناہگار سمجھتے ہیں، بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں آسی مگر، کیسے ہو بے اثر جسم ناجات کا واسطہ آپ ہے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا، سب مل کر ماشاءاللہ جزاکم اللہ، یا وجیہا یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد، امام صادق علیہ السلام کو توسل دینا انشاءاللہ۔ سب اپنے دلوں کو بقی کا حوالے کر لے، بقی غربت کی بقی کو اپنے ذکر میں، یاد میں، دل میں رکھ کے، کاش آقا ہم بقی میں ہوتے تو آپ کی
اس قبرستان میں اس بارگاہ کو ہم چراغان کرتے مولا. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا وجیہا عند اشفع لنا. ماشاءاللہ سب مل کے انشاءاللہ یہ مدینہ پہنچ جائے آواز. یا وجیہ جزاکم اللہ. عند سارے بیماروں کے شفاء بھی کے لئے. یا وجیہ عند اشفع. اس وبائی بیماری سے دنیا انشاءاللہ نجات پائے. یا وجیہ عند اللہ کہ پروردگارا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ کوئی اعمال، نہ کوئی خیر، نہ کوئی خیرات. پروردگارا تیرے حبیب کا واسطہ دے دیا، تیرے ولی کا واسطہ دے دیا. مولا یا اللہ آج کی اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اب مل کے انشاءاللہ آمین کہیں، آسمان تک پہنچائیں انشاءاللہ. پروردگارا یا اللہ بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی اس محفل میں شریک ہوا ہے، جس حیثیت سے شریک ہو گئے، ان سب کو پروردگارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا شب رحمت ہے، ہم سب پر رحمتوں کا بارش نازل فرما. پروردگارا ہم سب گناہگار ہیں، بحق شفیع المذنبین ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگارا ہم سب حاجت مند ہیں. پروردگارا جو لوگ حاجت مند بیٹھے اس محفل میں بیٹھے ہیں، دور سے نظارہ سن رہے ہیں، پاک پروردگارا بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام حوائج شرعیہ کو بحق محمد وآل محمد برآورد فرما. پروردگارا خدایا پاک پروردگارا امید کے ساتھ اس محفل میں شریک ہوئے، ہم سب کو نا امید نہ فرما. پاک پروردگارا جو بانی مجلس ہے، جن کی جو بھی حاجت شرعیہ ہے برآورد بخیر فرما. پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرما. بالخصوص ہم نے سنا ان کے بڑے بھائی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یعنی یہ تو اطمینان رکھیے کہ انشاءاللہ شفاعت ختمی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کرنا ہے. پاک پروردگار اپنے حبیب کا واسطہ سے تمام بیماروں کو بالخصوص ان کے بھائی کو شفا عاجل مرحمت فرما. پاک پروردگار جو بزرگ اس مجلس میں خدایا شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ ہم سب کو نصیب فرما. زیارت اتباعت عالیات ہم سب کو نصیب فرما. پروردگار دنیا اور آخرت میں محمد و آل محمد کی زندگی نصیب فرما. ان کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما. پاک پروردگار خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جوانوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد عزیز کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار قرآن اہل بیت سے منسلک رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. علم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. خاصاً جو لوگ اہل بیت قرآن سے دشمنی کرتے ہیں، جس شکل میں، جس شہر میں، جس جگہ پر، خدا پاک پروردگار اگر قابل ہدایت نہیں تو نیست و نابود فرما.
پاک پروردگار جو خدمت خلق میں مصروف ہے، دین کے خدمت میں مصروف ہے، قرآن و اہل بیت کی خدمت میں مصروف ہے، خدایا ان کی خدمتوں کو اپنے بارگاہ میں بے احسن وجہ قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پاک پروردگارا ہم وقت کے امام کے منتظر ہے، سارے کائنات ان کے منتظر ہے، خدایا بحق محمد المصطفیٰ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کی خدایا ہم سب کی اس گناہگار آنکھوں سے ان کے نور رحمت کی دیدار کرنے کے توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان انصار میں شامل فرما۔ پاک پروردگار آنچ عالیات کی حفاظت فرما، علماء مراجع اعظام مجتہدین بالخصوص دین و اہل بیت قرآن کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار آخری دعا ہے، چاہے بزرگ ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بچہ، اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کے عاقبت کو خیر فرما، ہم سب کے عاقبت کو خیر فرما بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ شب میلاد ہے انشاءاللہ، یہ اعیاد، یہ عیدی، یہ مبارکبادی بارگاہ امام زمان میں انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں عطا کرتے ہوئے خود بارگاہ امام زمان میں مولا امام زمان کی دعا کو انشاءاللہ سب نے اپنے دل سے، اپنے آواز سے ان کی بارگاہ میں پیش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طویلا۔ ناظرین، یہ تھے مولانا محمد طٰہٰ شاعری صاحب، جن کا تعلق کارگل سے ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے دعائیں کرائی ہیں، اور ہم یہی دعا کریں گے آخر میں کہ پروردگار ہماری ان تمام حاجات کو، جائز حاجات کو قبول کرے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔